بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رات کے پرسکون لمحے میں جب دنیا دھیمی ہو چکی ہے، ہم اسلام کی تاریخ کے ایک ایسے واقعہ کو یاد کرتے ہیں جو صرف جنگ نہیں تھا بلکہ ایمان، یقین اور اللہ پر مکمل بھروسے کا زندہ نمونہ تھا۔ یہ واقعہ ہے جنگ بدر کا، وہ دن جب کمزور سمجھے جانے والے مومنین اللہ کی مدد سے اپنے سے کئی گنا زیادہ قوت کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ جنگ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ یہ صرف تلواروں اور تیروں کا مقابلہ نہیں تھا، بلکہ یہ حق اور باطل کے درمیان ایک واضح لکیر تھی۔ اس جنگ نے یہ سکھایا کہ کامیابی صرف نمبرز، اسلحہ یا ظاہری طاقت سے نہیں ہوتی، بلکہ نیت، صبر اور اللہ پر توکل سے ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہجرت کے بعد مدینہ کے قریب ایک مقام بدر پر پیش آیا۔ مسلمان بہت کم تھے، صرف 313، جبکہ قریش کا لشکر تقریباً 1000 افراد پر مشتمل تھا۔ اس کے باوجود اللہ تعالی نے اپنی مدد نازل فرمائی۔ اس کہانی کو ہم آج سکون اور ادب کے ساتھ سنیں گے۔ ہم نہ کسی قسم کی ڈرامٹائزیشن کریں گے، نہ غیر ضروری جذباتی انداز، بلکہ ہم اس واقعہ کو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں آہستہ اور مطمئن لہجے میں بیان کریں گے، تاکہ یہ سننے والے کے دل کو سکون اور ذہن کو روشنی عطا کرے۔ جنگ بدر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، بلکہ ہر دور کے مومن کے لیے ایک پیغام ہے۔ جب راستے مشکل ہو جائیں، جب ذریعہ کم ہوں، جب دنیا کی طاقتیں مخالف ہوں، تب بھی اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ اب ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، آہستہ، پرسکون اور یقین کے ساتھ۔ ہجرت کے بعد مدینہ کی زندگی بالکل نئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے یہاں ایک نئی اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی۔ مسجد نبوی تعمیر ہوئی، مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم ہوا، اور پہلی مرتبہ مسلمانوں کو امن اور آزادی کے ساتھ اپنا دین جینے کا موقع ملا۔ لیکن قریش کے دل ابھی تک نفرت اور غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک ہجرت نہیں تھی، بلکہ ان کے اثر اور قدر کے لیے ایک چیلنج تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی جائیدادیں ضبط کر لی تھیں، ان کے گھر چھین لیے تھے اور مدینہ کے خلاف سازشیں جاری رکھی ہوئی تھیں۔ قریش کے تجارتی قافلے شام کی طرف جاتے تھے۔ ان قافلوں میں وہ مال بھی شامل تھا جو اصل میں مہاجرین کا تھا، جو ہجرت کے وقت مکہ میں رہ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے قریش کے قافلے پر نظر رکھیں۔ یہ فیصلہ جنگ کے لیے نہیں تھا، بلکہ ظلم کے مقابلے میں حق کا قدم تھا۔ اسی دوران ابو سفیان کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کی حفاظت کے لیے زیادہ افراد نہیں تھے، لیکن مال بہت زیادہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا، اور مسلمان تیار ہو گئے۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ سفر اسلام کی تاریخ کا ایک عظیم موڑ بن جائے گا۔ مسلمان جب مدینہ سے روانہ ہوئے تو ان کے پاس نہ مکمل جنگ کا سامان تھا، نہ ہی کسی بڑی لڑائی کا تصور، صرف 2 گھوڑے، چند تلواریں اور زیادہ تر پیدل سفر۔ یہ لشکر صرف ایمان کے سہارے چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا۔ مہاجرین اور انصار دونوں نے پورے اخلاص سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں آپ جائیں ہم بھی جائیں گے۔ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر آپ سمندر میں بھی قدم رکھ دیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ دل کی آواز تھی۔ اس لشکر میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی، اور کچھ ایسے بھی تھے جو پہلی مرتبہ کسی مشکل سفر پر نکلے تھے، مگر سب کے دل ایک تھے۔ دوسری طرف قریش نے پوری قوت کے ساتھ لشکر روانہ کر دیا۔ ان کے ساتھ غرور اور تکبر تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ تو آسان جیت ہوگی۔ ان کے ذہن میں یہ خیال تک نہیں آیا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب دونوں لشکر بدر کے قریب پہنچے تو اب جنگ ٹالا نہیں جا سکتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر دعا کی۔ آپ پوری طرح اللہ کے سامنے جھک گئے اور فرمایا،
یا اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ دعا صرف الفاظ نہیں تھی، یہ بندے کا رب کے سامنے مکمل جھک جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اس نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھیجی۔ جنگ بدر کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ قیدیوں کے ساتھ رحمت کا سلوک کیا گیا۔ یہ جنگ انسانیت اور عدل کی مثال بن گئی۔ اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کامیابی نمبر سے نہیں ہوتی، کامیابی نیت سے ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین سے ہوتی ہے۔ اب جب آپ اس کہانی کو سنتے سنتے نیند کی آغوش میں جا رہے ہوں تو اس بات کو دل میں رکھیں کہ جس رب نے بدر میں مدد کی، وہی رب آج بھی مدد کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو یقین اور سکون عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل حقیقت انبیاء کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم انبیاء علیہم السلام کی زندگی سے اور بھی حقیقی اور عبرتناک کہانیاں آپ تک پہنچا سکیں۔